جی حضرت. بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. لقد درسنا في المرة الماضية بالأمس الدرس الأول بعنوان ما هوايتك، واليوم سندرس إن شاء الله درسا جديدا الدرس الثاني بعنوان من أين أنت. فكونوا مستعدين جيدا. يا أيها الأطفال هل أنتم مستعدون جيدا؟ هل أنتم مستعدون؟ نعم نحن مستعدون جيدا. جيد، ما شاء الله، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. هيا بنا إلى الدرس. الدرس الثاني، هذا هو الدرس الثاني بعنوان من أين أنت. من أين أنت، وهناك حوار حول هذا العنوان، وذلك الحوار سيدور بين سالم ومحمود. انظر واستمع وردد. قال سالم من أين أنت يا محمود؟ أجاب محمود وقال أنا من مالي. سأل سالم مرة أخرى وقال هل أنت مالي؟ أجاب محمود وقال نعم أنا مالي. ما جنسيتك أنت؟ أجاب سالم وقال أنا فرنسي، أنا من فرنسا. سأل محمود مرة أخرى وقال أين تقع فرنسا؟ أجاب سالم وقال فرنسا تقع في أوروبا. وأين تقع مالي؟ أجاب محمود مالي تقع في أفريقيا. ثم سأل ماذا يشتغل أبوك؟ أجاب سالم وقال أبي مهندس في مصنع في باريس. ثم سأل وقال وأنت ماذا يشتغل أبوك؟ أجاب محمود وقال أبي طبيب في مالي. نعم، لقد استمعنا جيدا الحوار الذي دار بين سالم ومحمود، والآن سأشرح لكم هذا الدرس، هذا الحوار باللغة الأردية. فكونوا مستعدين واسمعوا جيدا وركزوا معي. ٹھیک ہے، تو آج ہم جو درس پڑھنے جا رہے ہیں، کل ہم نے پڑھا تھا ما ہوايتک، آپ کی ہابیز کیا ہیں، آپ کی ہابی کیا ہے، یہ پڑھا تھا پہلا سبق اس مستوے کا. آج ہم دوسرا سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس مستوے کا، اور اس کا عنوان ہے من این انت. من کا معنی ہوتا ہے سے، اینا کا معنی ہوتا ہے کہاں، اور انت کا مطلب ہوتا ہے تو. من این انت، اس کا پورا مطلب ہوا آپ کہاں سے ہیں، یا تو کہاں سے ہے، یا تم کہاں سے ہو. ٹھیک ہے، اگر ہمارے سامنے بہت سارے لوگ ہیں اور ہم ان سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کہاں سے ہیں، تو ہم یوں کہیں گے من این انتم، من این انتم، تم لوگ کہاں سے ہو. اور اگر ہمارے سامنے بہت ساری عورتیں کھڑی ہیں اور ہم ان سے پوچھنے جا رہے ہیں کہ تم کہاں سے ہو، تم عورتیں کہاں سے ہو، تو ہم ان سے کہیں گے من این انتن، من این انتن، تم لوگ، تم عورتیں کہاں سے ہو. ٹھیک ہے، اگر ہم اپنے بارے میں سوال کریں کہ میں کہاں سے ہوں، من این انا، تو بولوں گا من این انا، میں کہاں سے ہوں. اور ہم سب لوگوں کے بارے میں پوچھ لیں گے ہم سب لوگ کہاں سے ہیں، تو ہم بولیں گے من این نحن، من این نحن. اور اگر ہم دوسرے لوگوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ وہ لوگ کہاں سے ہیں، تو سوال کریں گے من این ہم، من این ہم، من این ہم. اور اگر وہ عورتیں ہیں تو ان کے بارے میں یوں سوال کریں گے اور کہیں گے من این ہن، وہ کہاں سے ہیں. میرے خیال سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب ہم چلتے ہیں حوار کی طرف. الحوار معناہ کنورسیشن، گفتگو، بات چیت. انظر معناہ دیکھیے، واستمع معناہ غور سے سنیے، وردد معناہ دہرائیے. یہاں پر گفتگو چل رہی ہے سالم اور محمود کے درمیان. سالم نے سوال کیا من این انت یا محمود، اے محمود تم کہاں سے ہو. محمود نے جواب دیا انا من مالی، میں مالی سے ہوں. پھر سالم نے سوال کیا هل انت مالی، کیا تم مالی ہو. محمود نے جواب دیا نعم انا مالی، جی ہاں میں مالی ہوں، یا میں مالی کا رہنے والا ہوں. پھر محمود نے پلٹ سوال کیا سالم سے ما جنسیتک انت، ما جنسیتک انت، تمہاری نیشنلٹی کیا ہے، تمہاری قومیت کیا ہے، تمہاری جنسیت کیا ہے. سالم نے جواب دیا انا فرنسی، میں فرانسیسی ہوں. انا من فرنسا،
میں فرانس سے ہوں۔ پھر محمود نے سوال کیا سالم سے اور کہا این تقع فرنسا، فرنسا کہاں واقع ہے، کہاں پڑتا ہے؟ سالم نے جواب دیا فرنسا تقع فی اوروبا، فرنسا یورپ میں پڑتا ہے۔ اور پھر اس نے سوال کیا محمود سے وقال وَأَيْنَ تَقَعُ مالی، مالی کہاں پڑتا ہے؟ محمود نے جواب دیا مالی تقع فی افریقیہ، مالی افریقہ میں پڑتا ہے۔ اور اس نے پلٹ سوال کیا ماذا یشتغل ابوک، تمہارے ابو جان کیا کرتے ہیں؟ سالم نے جواب دیا ابی مہندس فی مصنع فی بارس، میرے ابو پارس کے یا ٹھیک ہے پیرس کے کارخانے میں انجینئر ہیں، پیرس کے کارخانے میں انجینئر ہیں۔ اور پھر اس نے پلٹ سوال کیا وَأَنْتَ مَاذَا يَشْتَغِلُ أَبُوكَ، اور تمہارے ابو جان کیا کرتے ہیں؟ محمود نے جواب دیا ابی طبیب فی مالی، میرے ابو جان مالی میں ڈاکٹر ہیں۔ اب میں ہر ایک کا الگ الگ معنی بتاؤں گا، لہذا اريد منکم ان ترکزوا معی جیدا، دھیان سے غور سے سنیے اور دھیان دیجیے ہر چیز پر، رکزوا معی جیدا، دھیان دیجیے میرے ساتھ، ٹھیک ہے؟ مین کا معنی ہم نے بتا دیا تھا، آئینہ کا معنی بتا دیا تھا، انتا کا معنی بھی بتا دیا تھا۔ انا کا معنی ہوتا ہے میں، من معنی سے مالی جگہ کا نام ہے، ایک کنٹری کا نام ہے، انا من مالی، میں مالی سے ہوں۔ حل معنی ہوتا ہے کیا، انتا معنی تو، مالی جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ حل انتا مالی یون، کیا تو مالی ہے؟ جواب دیا نعم، نعم کا مطلب ہوتا ہے ہاں، انا مالی یون، انا معنی میں، مالی معنی جگہ، جگہ کا نام ہے، انا مالی یون، جی میں مالی کا رہنے والا ہوں۔ جیسے میں کسی کوئی پوچھے آپ سے حل انتا ہندی یون، کیا آپ ہندوستانی ہیں؟ تو آپ جواب دیں گے نعم انا ہندی یون۔ کسی نے کسی پاکستانی سے پوچھا حل انتا پاکستانی یون، وہ جواب دے گا نعم انا پاکستانی یون، ٹھیک ہے؟ ایک اور طریقہ ہے پوچھنے کا کسی جگہ کے بارے میں، کسی کے رہنے کی جگہ کے بارے میں، ما جنسیتک انتا، تمہاری نیشنلٹی کیا ہے، تمہاری قومیت کیا ہے؟ ما معنی کیا، جنسیتوں کا معنی ہوتا ہے قومیت، نیشنلٹی، اور کا معنی تمہارا، تمہاری، انتا معنی تو تاکید کے لیے ہے، اور تمہاری قومیت کیا ہے، تمہاری جنسیت کیا ہے، تمہاری نیشنلٹی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سوال کیا گیا۔ سالم نے جواب دیا انا فرانسی جن، میں فرانس کا رہنے والا ہوں، میں فرانسی ہوں، انا من فرنسا، میں فرنسا سے ہوں۔ انا معنی میں، فرانس جگہ کا نام ہے، اور اس کے بعد ہے انا، اس کا معنی بھی ہوتا ہے میں، من معنی سے تو مت بتائیے آپ کو۔ آئینہ کا مطلب ہوتا ہے کہاں، تقع پڑتا ہے، واقع ہوتا ہے، واقع ہے، یہ معنی ہوگا۔ تقع مؤنث کے لیے بولیں گے تقع، اور مذکر کے لیے بولیں گے یقع، ٹھیک ہے؟ آئینہ تقع فرنسا، فرنسا کہاں پڑتا ہے، کہاں واقع ہے، یہ معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس نے جواب دیا فرنسا تقع فی اوروبا یا فی اوروبا، فرنسا یورپ میں پڑتا ہے۔ تقع واقع ہوتا ہے، یقع وہ واقع ہوتا ہے، وہ واقع ہے، تقع تو واقع ہے، تقع وہ واقع ہے، ٹھیک ہے؟ نقع ہم واقع ہیں، یقع وہ واقع ہے، اقع میں واقع ہوں یا میں پڑا ہوں۔ سمجھ میں آ رہے؟ تو اس کے بہت سارے معنی الگ الگ الفاظوں کے ساتھ بدل جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر سالم نے پوچھا وَأَيْنَ تَقَعُ مالی، مالی کہاں پڑتا ہے؟ محمود نے جواب دیا مالی تقع فی افریقیہ، مالی جگہ کا نام ہے، تقع پڑتا ہے فی معنی میں، افریقیہ یہ بر اعظم کا نام ہے افریقیہ، تو مالی بر اعظم افریقہ میں پڑتا ہے۔ ماذا معنی کیا، یشتغل معنی شغل کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، ابو معنی باپ، اور کا معنی تمہارے، تمہارے ابو کیا کرتے ہیں، یشتغل کرتے ہیں، اشتغل میں کام کرتا ہوں، نشتغل ہم کام کرتے ہیں، تشتغل تو کام کرتا ہے، تشتغلین تو کام کرتی ہے۔ ماذا تشتغلین یا ام کلثوم، ہے ام کلثوم تم کیا کام کرتی ہو؟ ماذا تشتغل یا حسنین، اے حسنین تم کیا کام کرتے ہو، یعنی تمہارا کاروبار کیا ہے، تمہارا پیشہ کیا ہے، تم کیا کام کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ ماذا تشتغل یا حمد اللہ، اے حمد اللہ تم کیا کام کرتے ہو، اس طرح سے۔ تو جواب دیا اس نے ابی مہندس، ابی ابن کا معنی ہوتا ہے باپ، یا معنی میرے، مہندس کا مطلب ہوتا ہے انجینئر، فی معنی میں، مصنع کا مطلب ہوتا ہے کارخانہ جس میں کام کیا جاتا، فی معنی میں، بارس یہ پیرس کو عربی میں بارس کہتے ہیں۔ ابی مہندس فی مصنع فی بارس، میرے ابو
پیرس کے کارخانے میں انجینئر ہیں۔ پھر اس نے پوچھا وَأَنْتَ مَاذَا يَشْتَغِلُ أَبُوكَ، واو مانے اور، انت مانے تو، ماذا مانے کیا، یشتغل کرتے ہیں، ابو مانے ابو جان، کاف مانے تمہارے ابو کیا کرتے ہیں؟ محمود نے جواب دیا ابی طبیب فی مالی، میرے ابو مالی میں ڈاکٹر ہیں۔ تو یہ گفتگو تھی سالم اور محمود کے درمیان، جس کے بارے میں ہم نے عربی میں پہلے پڑھ کے بتایا، پھر ہم نے آپ کو سرسری طور پر ترجمہ کر کے بتایا، پھر ہم نے آپ کو ہر ایک لفظ کا الگ الگ معنی بتایا، لہذا اس کو آپ دھیان میں رکھیں۔ والآن ہیّا بنا الی المفردات۔ المفردات انظر واستمع وردد۔ المفردات کا مطلب ہوتا ہے ورڈ میننگ، الفاظ کے معانی۔ انظر کا مطلب ہوتا ہے دیکھیے، واستمع غور سے سنیے، وردد اور دہرائیے۔ ما معنی خریطۃ العالم، عالم، ما معنی خریطۃ العالم یا ام کلثوم؟ ام کلثوم انا اسألکی عجیبی خریطۃ العالم۔ خریطۃ العالم معنی ورلڈ کا نقشہ۔ جيد ما شاء الله بارك الله فيك يا ام كلثوم۔ ما معنى خريطة اوروبا يا حمد الله؟ یوروپ کا نقشہ، یوروپ کا نقشہ۔ جيد ما شاء الله بارك الله فيك يا حمد الله۔ ما معنى خريطة فرنسا يا حسنين؟ حسنين ما معنى خريطة فرنسا ماپ؟ جيد ما معنى خريطة افريقيا يا ام كلثوم؟ افریقہ کا میپ۔ جيد ما معنى خريطة مالي يا حمد الله؟ مالی کا میپ، مالی کا خريطة العالم الإسلامي يا حسنين؟ میپ، خريطة العالم جی اسلامک کنٹری کا میپ۔ ہاں اسلامی دنیا کا میپ، اسلامی دنیا کا میپ۔ مہندسون ما معنی مہندسون یا ام کلثوم؟ مہندس معنی انجینئر۔ جيد ما شاء الله۔ ما معنى طبيب؟ حمد الله ما معنى طبيب؟ ڈاکٹر، ڈاکٹر۔ جيد ما شاء الله بارك الله فيكم۔ والآن هيا بنا إلى الكلام۔ تبادل الحوار مع صديقك، اپنے دوست کے ساتھ گفتگو کا تبادلہ کیجئے، کما فی المثال، جیسا کہ مثال میں ہے۔ مثال انہوں نے بنا کے بتائی ہے آپ کو۔ انا من این انت، انا من فرنسا، ما جنسیتک، انا فرنسی۔ اسی طرح سے آپ نیچے بنائیں گے یا اپنے بارے میں بتائیں گے۔ مثال کے طور پر من این انت، انا من الہند، ما جنسیتک، انا پاکستانی یا انا ہندی۔ ٹھیک ہے، اسی پیٹرن پر بنائیں گے۔ اس کے علاوہ بہت سارے الفاظ نیچے لکھے ہوئے ہیں، بلجیکا ہے، کندا ہے، امریکہ ہے، المانیہ ہے، سوید ہے، سوید، النمسا ہے، دانمارک ہے، پاکستان ہے، تونس، لبنان، فلسطین، یہ سارے ہیں۔ لیکن آپ اپنے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ تو حسنین پوچھیں گے حمد اللہ سے اور میں پوچھوں گا ام کلثوم سے۔ چلیے حسنین پوچھئے، سوال کیجئے۔ من این انت؟ حمد اللہ جواب دیجیے۔ انا من الہندی، انا من ہند۔ ہوں ما جنسیتک، ما جنسیتک؟ انا ہندی۔ جيد ما شاء الله۔ من أين أنت يا أم كلثوم؟ انا من فرنسا۔ أنت هل أنت من فرنسا أم من الهند؟ ہند۔ إذن قولي أنا من الهند، قولي أنا من الهند۔ جيد۔ من أين أنت يا أم كلثوم؟ انا من الہند۔ جيد۔ ما جنسيتك؟ انا ہندی۔ جيد ما شاء الله بارك الله فيك۔ والآن هيا بنا إلى المفردات الجديدة، نئے مفردات کی طرف چلتے ہیں، نئے ورڈ میننگ۔ انظر دیکھیے، واستمع غور سے سنیے، وردد اور دہرائیے۔ خریطۃ سنیغال، خریطۃ سنیغال کا مطلب ہوتا ہے سنیغال، سنیغال کا میپ۔ ما معنی خریطۃ سنیغال؟ سنیغال کا میپ۔ ما معنی خریطۃ الجزائر؟ جزائر کا میپ۔
جيد. ما معنى خريطة المغرب يا حمد الله؟ ما معنى خريطة سوريا؟ سوريا ما معنى أنا من ألمانيا؟ حمد الله لماذا لا تنطق؟ میں البانیہ سے ہوں. حمد اللہ آپ کیوں نہیں بول رہے بھائی؟ کیا بات ہے؟ مائک آپ کا بند ہے کیا؟ جی حضرت. چلیے. أنا من المكسيك. مكسيك ما معنى؟ أنا من اليابان. ما معنى أنا من اليابان؟ یابان، اس کو جاپان کو یابان کہتے ہیں. انا من الیابان یعنی میں جاپان سے ہوں. انا من النیجر. ام کلثوم میں نیجر سے ہوں. جيد ما شاء الله بارك الله فيكم يا شباب. والآن أغلق المائك. أنا سأقرأ هذا النص ثم أسألكم أسئلة وأنتم ستجيبون. جيد. القراءة معناه پڑھنا. اقرأ النص، نص کو پڑھیے. ثم أجب عن الأسئلة، پھر سوالات کا جواب دیجیے. محمود من مالی، هو مالی. جنسیته مالیة. سالم من فرنسا، هو فرنسي. جنسيته فرنسية. تقع فرنسا في أوروبا. تقع مالي في أفريقيا. أبو سالم مهندس في مصنع في باريس. أبو محمود طبيب في مالي. والآن سأترجم لكم وبعد ذلك أسألكم الأسئلة وأنتم ستجيبون. محمود مالی سے ہے، وہ مالی ہے، اس کی قومیت مالی ہے. سالم فرانس سے ہے، وہ فرانسی ہے، اس کی جنسیت اور اس کی نیشنلٹی فرانسی ہے. فرانسی ہے، ٹھیک ہے. تقع فرنسا فی اوروبا، فرانس یورپ میں پڑتا ہے. تقع مالی فی افریقیہ، اور مالی افریقہ میں پڑتا ہے. ابو سالم مہندس، سالم کے ابو انجینئر ہیں. فی مصنعین فی بارس، پیرس کے کارخانے میں. سالم کے ابو پیرس کے کارخانے میں مہندس ہیں، انجینئر ہیں. ابو محمود طبیب فی مالی، محمود کے ابو مالی میں ڈاکٹر ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم نے ترجمہ کر دیا ہے. والآن اسألکم الاسئلہ. اولا سأسأل ام کلثوم. ام کلثوم این ولد محمود؟ این ولد محمود؟ محمود من مالی. جيد. السؤال الثاني ما جنسيته يا حمد الله؟ ما جنسيته؟ جنسيته محمود. جنسيته مالية. جيد ما شاء الله بارك الله فيك يا حمد الله. أين تقع فرنسا يا حسنين؟ تقع فرنسا في أفريقيا، في أوروبا. في أفريقيا، في أوروبا. نعم في أوروبا. ماذا يشتغل أبو محمود يا أم كلثوم؟ أبو محمود طبيب في مالي. ما شاء الله بارك الله فيكم جميعا. أنتم أطفال رائعون ومتقدمون. بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. نكتفي بهذا القدر وغدا سندرس درسا جديدا إن شاء الله. جيد.